الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن لم تزدوا ما أنفقتم به ما كتاب الله وسنة النبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان جس دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاصل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سی آیت اور ایک حدیث پڑھی. بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہیں کے ذمے صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو سمجھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے نبی آپ کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. مشہور و معروف اور ربیع الاول، راجح اور مختار بھی قول، جمہور محدثین کا جو قول ہے وہ 9 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی میں مکہ شہر میں عبداللہ کے نور نظر عبد المطلب کے پوتے. میرے عزیز دوستو، ربیع الاول کے معنی آتا ہے پہلی بہار. پہلی بہار، ایک بہار تو وہ ہوتی ہے جس کو ہم ہر سال ہر موسم میں دیکھتے ہیں. موسم بہار کا معینہ ہر بار ہوتا ہے، ہر ایک انسان دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے. ایک موسم بہار وہ جو ہر سال آتے رہتا ہے، فصلوں کا موسم میں آتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ہونا، تشریف کا لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہونا ایک ایسی بہار ہے جس بہار کی کوئی مثل نہیں، جس بہار کی کوئی نظیر نہیں. کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن وہ بہاریں جو بہار میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہوئی ہے، جو بہاریں میرے اور آپ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہوئی ہے، وہ بہاریں دیگر انبیاء علیہ السلام کی آمد پر نہیں ہوئی ہے. یہ وہ بہاریں ہیں جو قیامت
حضرت آمنہ تصورات میں کھوئی ہوئی ہے، یہ سوچ رہی ہے کاش اگر عبداللہ آپ باحیات ہوتے تو اس چاند جیسے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کے، اگر آپ عبداللہ باحیات ہوتے تو اس چاند جیسے بیٹے کو اپنے گلے سے لگاتا، اگر آپ عبداللہ باحیات ہوتے تو اس چاند جیسے بیٹے کے بوسہ لیتا، اگر آپ عبداللہ باحیات ہوتے تو اس چاند جیسے بیٹے کے لیے کھلونے لا کر کے دیتا، اگر آپ عبداللہ باحیات ہوتے تو اس چاند جیسے بیٹے کے لیے کبھی گلیوں سے باہر لے کے جاتے، اگر آپ عبداللہ باحیات ہوتے تو خوشیوں سے جھولے کا سناتے۔ یہ حضرت آمنہ تصورات میں کھوئی ہوئی ہے، دل و دماغ میں سوچ رہی ہے، اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ گھبراؤ نہیں، یہ جو بچہ ہے تمہارے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بچے کو اگر کھلونے میں دل کرے گا چاند کا کھلونا بنا دوں گا، اگر تمہارا بچہ کھلونے میں دل کرے گا تو سورج کا کھلونا بنا دوں گا، اگر تمہارا بچہ انگلی سے اشارہ کرے گا تو پتھروں کو پیڑوں کو سجدہ کرا دوں گا، اگر تمہارا بچہ انگلی کنکریوں کی جانب اشارہ کرے گا تو کنکریوں سے کلمہ پڑھا دوں گا، اگر تمہارا بچہ کسی بتوں کی جانب اشارہ کرے گا تو بت بھی کلمہ پڑھا دوں گا، اگر تمہارا بچہ سیر و تفریح کو دل کرے گا تو جنت میں بلا لوں گا۔ اے آمنہ گھبراؤ نہیں، اگر تمہارا بچہ کو کھلونے کو دل کرے گا اور سیر و تفریح کو دل کرے گا تو حتیم میں بلا لوں گا۔ یہ میرے عزیز دوستو، میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ مبارک باتیں آ رہی ہے۔ الغرض میرے عزیز دوستو، وہاں کا ماحول تھا، وہاں حضرت امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، اس کے 7ویں روز بعد حضرت 7ویں دن کے بعد آپ کے دادا عبدالمطلب نے میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور وہ عقیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ عقیقہ ہوا ہے، ایک مرتبہ آپ کے دادا نے عقیقہ کیا، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا۔ یہ پیغام دینے کے لیے اس امت کو
ہے، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں، ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، ذرا اشارہ کرتے چلو، خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن خواب کا ذکر اسی شخص کے سامنے رکھنا چاہیے جو خواب کا علم کو جانتا ہو، جو خواب کی تعبیر جانتا ہو، اسی کے سامنے ذکر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اور دوسرے کے سامنے نہیں۔ ہاں آپ نے خواب دیکھا، چاہے کیسا ہی خواب ہو، اس خواب کا ذکر صرف اس شخص کے سامنے جو خواب کا علم جاننے والا ہو، خواب کا تعبیر بتانے والا ہو، دوسرے میں اس شخص کے سامنے خواب کا ذکر کرنا چاہیے جو آپ کا ہمدرد ہو، جو آپ کا خیر خواہ ہو، جو آپ کا مدد کرنے والا ہو، جو آپ کے ہر حالت میں، چاہے غم ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے پریشانی کے عالم میں ہو، چاہے مسائل آلام کے عالم میں ہو، ایسے وقت میں جو آپ کے ساتھ کھڑا رہنے والا ہو، ہمدرد اور خیر خواہ بنا رہتا ہو، اس کے سامنے خواب کا ذکر کرنا چاہیے، جو اور اس شخص کے سامنے خواب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے جو خواب کا علم نہیں جانتا، خواب کی تعبیر نہیں جانتا، جو آپ کا دشمن ہو، جو آپ سے حسد رکھنے والا ہو، جو آپ سے بغض رکھنے والا ہو، جو آپ سے جل رہا ہو، ایسے انسان کے سامنے جو آپ کا دشمن قرار دیا ہو، ایسے شخص کے سامنے آپ کو خواب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ الغرض یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ عبد المطلب نے کیا کہا، میں نے خواب دیکھا، کہ وہ جب میں نے خواب کو دیکھا اور اس خواب کا ذکر میں کسی معبرین کے سامنے پیش کیا، اس معبرین نے بتلایا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ کے نسل میں سے، آپ کے آل میں سے، آپ کے خاندان میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بچہ آخری نبی ہوگا، اور جس بچے کی آواز، جس بچے کو مشرق سے لے کر کے مغرب تک اور شمال سے لے کر کے جنوب تک کے لوگ اس بچے کی اتباع کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اس کی پیروی کریں گے اور اس کی نقش قدم پر چلیں گے، یہ تعبیر اس شخص نے، اس معبر نے بتلایا تھا، اسی لیے میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا۔ میرے عزیز دوستو، حقیقت یہی ہے، محمد بڑی شان والا، اور کیوں نہ ہو، جب جس کی تعریف کرے، رب جس کی تعریف کرے، آسمان جس کی تعریف کرے، چاند جس کی تعریف کرے، سورج جس کی تعریف کرے، ستارے جس کی تعریف کرے، اور گویا کہ ذرے ذرے کائنات کے ذرے ذرے جس ذات کی تعریف کرے، وہ نام ہی عالی شان ہونا چاہیے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا۔ الغرض یہ وہاں کا ماحول تھا، وہاں کا دستور تھا کہ بچے کو دیہات میں پرورش کے لیے، اس دل کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ میرے اور آپ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول کے مطابق داعیاں آتی تھی، دیہات سے داعیاں آتی چلی گئی، ایک دوسرے بچے کو لیتا چلا گیا، آمینہ کے دروازے پر دستک دیتے چلے گئے، اور بہت ساری داعیاں ایسی آئی، مبارکباد کے قابل ہے دائی حلیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ٹھوکر کھانے والی داعیاں کی، جو لوگ لالچ کی جگر تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور باریک سے ایک کپڑا اوڑھے ہوئے ہیں، چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی چادر کو حضرت آمنہ نے ہٹایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ ایسے چہرے پر جب حضرت حلیمہ کی نظر پڑی، حضرت حلیمہ کہنے لگی میں نے ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ کہنے لگی میں نے ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے خطیب کہتا ہے، ایک خطابت کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے خطیب کہتا ہے اے جبریل ذرا تو بتا، مشرق کے چکر تو لگاتا ہے، مغرب کے چکر تو لگاتا ہے، شمال کا چکر تو لگاتا ہے، جنوب کا چکر تو لگاتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک کا چکر تو لگاتا ہے، کیا تم نے ایسا بچہ کبھی دیکھا ہے؟ حضرت اے جبریل بتا، کیا تم نے ایسا بچہ کبھی دیکھا ہے؟ جواب دیتے ہیں نہیں نہیں، غیب سے آواز آتی ہے ارے تم آپس میں کیوں بحث کر رہے ہو؟ آج تک جب رب نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے تو تم دیکھ کہاں سے دیکھتے؟ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے اور آپ کے نبی آقا جو رہا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ جو ہے لے کر کے چلتے ہیں وہاں سے۔ میرے عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا ہے۔ اگر آپ الف سے یا تک اٹھا کر کے دیکھیں تو الف نے کیا کہا؟ الف نے کہا اللہ کا نبی آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سربت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر امام آ رہا ہے، اور آ نے کہا حلم والا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، اور دال نے کہا دو جہاں کا امام آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محسن آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین والا آ رہا ہے، اور ذات نے کہا ضامن والا آ رہا ہے، اور وا نے کہا طاہر و مطہر والا آ رہا ہے، اور ذا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، اور عین نے کہا عرب کے تاجدار آ رہا ہے، اور بین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، اور با نے کہا فاتح مکہ آ رہا ہے، اور آپ نے کہا پوری والا آ رہا ہے، اور آپ نے کہا کریم والا آ رہا ہے، اور لام نے کہا لما والا آ رہا ہے، اور میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، اور نون نے کہا ڈرانے والا آ رہا ہے، اور ہا نے کہا ہدایت والا آ رہا ہے، اور وا نے کہا وضحا والا آ رہا ہے، اور یا نے کہا یکتا والا انوکھی ایک شان والا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مہینے میں ولادت کا شہادت ہوتی ہے۔ آپ گھر میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لاغر اور کمزور اٹھنے میں بٹھا دیتے ہیں، چلتے ہیں، باتیں لمبی ہے، اور مختصر میں یہ جب میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج حضرت حلیمہ سے جا رہی ہے اور اس کی اٹھنی بہت کمزور ہے، سوال کرنے والے جو پہلے چلی گئی تھی وہ دائیاں پوچھ رہی ہے اے حلیمہ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے اٹھنی کو بدل دیا ہے؟ یہ اٹھنی تمہاری اتنی تیز اور رفتار کیسے ہو گئی؟ جو اٹھنی آتے سمے سب سے پیچھے تھی، جو کمزور لاگت سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ اٹھنی اتنی تیز رفتار کے ساتھ دوڑ رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے اٹھنی وہی ہے، اس پر جو سوار ہے اس کو میں نے بدل دیا ہے، آج میرے گود میں یہ جو بچہ ہے اس بچے کی برکت سے میری اٹھنی اتنی تیز بھاگ جا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے جب میرے یہاں میرے اور آپ کے نبی تشریف لاتے تھے، اور حضرت حلیمہ فرماتی ہے جو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، جن کے بکریاں دودھ کے تھنے دودھ سے خشک ہو چکے تھے، ان بکریوں کے تھنوں میں دودھ آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ جہاں رحمتوں کی بارش نہیں ہوتی
حلیمہ فرماتی ہے جب میرے یہاں امام الانبیاء محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں جو رات کے وقت میں دیکھا کرتی تھی تو میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگشت مبارک کو ادھر ادھر کرتے تھے، میں دیکھتی تھی جدھر جدھر میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کرتے تھے ادھر ادھر چاند چلا جاتا تھا۔ یہ امام الانبیاء محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے، معجزات ہے۔ اب اگر کسی شاعر نے کیا کہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ دائی حلیمہ کون سا بچا ہے تیرے پاس، کون سا بچا ہے؟ بستی میں الگ چہل پہل ہے، بستی میں الگ رونق ہے۔ جو بکریاں فوروں سے دم نہیں دیتی تھی کافر سے ان کے فوروں سے دم نکل آیا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ کیا کہا ہے؟ دائی حلیمہ کون سا بچا ہے تیرے پاس، دائی حلیمہ کون سا بچا ہے تیرے پاس، دائی حلیمہ کون سا بچا ہے تیرے پاس، دکھلا ہے روز کرشمہ نیا نیا، دکھلا ہے روز کرشمہ نیا نیا، دنیا